السلام علیکم پیارے بچوں. کل ہم نے پڑھا تھا سر سید احمد خان کے بارے میں. سر سید احمد خان اردو ادب میں بہت اعلیٰ مقام، بہت بلند مقام رکھتے ہیں. اردو نثر میں انہوں نے بے شمار خدمات انجام دی. عناصر خمسہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور کل ہم نے ان کے تعارف میں پڑھا تھا کہ انہوں نے مدعا نگاری کی طرف خاص توجہ دی، قومی مقاصد کے لیے اردو ادب کو استعمال کیا، منطقی انداز اپنایا ہے. تو یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ وہ قومی مقاصد کی حصول چاہتے تھے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک دیکھنا چاہتے تھے. اسی سلسلے میں ان کا یہ مشہور مضمون ہے قومی اتفاق. قومی اتفاق کے بارے میں جس طرح نام سے واضح ہے، مصنف نے اتفاق پر زور دیا ہے. مصنف نے اتفاق کی بات کی ہے کیونکہ جب مسلمان قوم اتفاق پر اتر آئے اور آپس میں اتفاق سے کام لے تو یہ دنیا کی کسی بھی آزمائش سے نکل سکتے ہیں اور دنیا کے کسی بھی خاص مقصد کو اور نصب العین کو حاصل کر سکتے ہیں. مصنف نے بڑے پیارے انداز میں تمہید باندھی ہے. کہتے ہیں کہ قوم کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے، قوم کا کلمہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کے معنی پر، جس کے مفہوم پر، جس کے مطلب پر کسی قدر غور کرنا لازم ہے. یعنی یہ جو لفظ ہے نا قوم، یہ جو ہم بار بار استعمال کرتے ہیں، روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، میں فلاں قوم سے ہوں، یا قوم کو اس طرح ہونا چاہیے، یا قوم اس راستے پر چل رہی ہے. تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ لفظ قوم جو ہے اس پر تھوڑا سا غور کرنا لازم ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے. زمانہ دراز سے پہلے، زمانہ دراز سے یعنی طویل زمانے سے، طویل عرصہ گزرنے سے، جس کی تاریخ ابتدا تاریخی زمانے سے بھی بالاتر ہے، یعنی جس کا احاطہ تاریخ سے بھی بالاتر ہے اور تاریخ بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اتنی طویل زمانے سے بھی بالاتر ہے. کیا ہوتا تھا؟ قوموں کا شمار کسی بزرگ کی نسل میں ہونے یا کسی ملک کا باشندہ ہونے سے ہوتا تھا کہ جب کوئی اپنی شناخت کراتا تھا، اپنا تعارف کراتا تھا تو کہتا تھا کہ جی میں فلاں بزرگ گزرے ہیں، جو فلاں پیغمبر گزرے ہیں، فار ایگزامپل ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں، اسماعیل علیہ السلام گزرے ہیں، حاتم طائی گزرے ہیں، یا چنگیز خان جو گزرے ہیں، میں ان کی نسل سے ہوں. تو اس طرح یا کسی ملک کا باشندہ ہونے سے ہوتا تھا. کسی ملک یعنی بندہ کہتا تھا میں چائنا سے ہوں، یا میں جاپان سے آیا ہوں، یا میں ہندوستان سے ہوں. تو اس طرح بندہ اپنا تعارف پیش کرتا تھا. پھر کیا ہوا؟ محمد الرسول اللہ، محمد جو اللہ کا رسول ہے، جس پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. یہ مصنف نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے اور ہر مسلمان کا یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ جس پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، یعنی حضور پاک وہ ہستی جس پر ہمارے ماں باپ بھی قربان ہو جائیں. آپ نے اس تفرقہ قومی کو، اس اس قومی فرق کو جو صرف دنیاوی اعتبار سے تھا، یعنی جو صرف دنیاوی حیثیت رکھتا تھا، مٹا دیا، ختم کر دیا اور ایک نیا روحانی رشتہ قوم قائم کیا. اور ایک روحانی رشتہ، ایک جس کا تعلق روح سے جڑا ہوا ہے. اور وہ کیا ہے؟ جو ایک حبل متین مضبوط رسی، حبل متین مضبوط رسی کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے مضبوط تھا. یہ اصل میں یہ مضبوط رسی کا نام جو دیا ہے تو یہ اس قرآن کی ایک آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تو یہ اسی رسی کی طرف اشارہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں ذکر فرمایا ہے. تو مصنف کہتے ہیں کہ تمام قومی سلسلے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو قومی سلسلے تھے یا قومی رشتے تھے، سب کے سب
اس روحانی رشتے کے سامنے نیست و نابود ہو گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ نیست و نابود ہونا، ختم ہونا، تباہ ہونا، مٹ جانا، اور ایک نیا روحانی رشتہ، بلکہ ایک روحانی رشتہ یعنی یہ جو لا الہ الا اللہ کے ذریعے اور عقیدہ توحید کے ذریعے جب ہم آپس میں تعلق رکھتے ہیں تو یہ روحانی رشتہ ہو گیا، بلکہ خدائی قومی رشتہ قائم ہو گیا۔ خدائی مطلب یہ کہ یہ ہمیں جو آپس میں بائی بائی بنایا ہے، ہمیں ایک قوم میں جو جکڑا گیا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے مصنف نے مسلمانی کو اور اسلام کو خدائی قومی رشتہ کا نام دیا۔ اب مصنف اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں اسلام کسی سے نہیں پوچھتا، اسلام کسی سے بھی یہ نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجک، وہ ترکی سے تشریف لایا ہے یا وہ ترکی کا باشندہ کہلاتا ہے یا تاجک یا تاجکستان سے تعلق رکھتا ہے، وہ افریقہ کا رہنے والا ہے یعنی وہ افریقہ کا بندہ ہے یا عرب کا یا عرب ممالک سے آیا ہے، وہ چین کا باشندہ ہے یا چین کا، وہ چین سے تعلق رکھتا ہے یا ایران وغیرہ سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ اچھا جی وہ پنجاب میں پیدا ہوا یا ہندوستان میں، وہ آیا پنجاب میں پیدا ہوا ہے یعنی چھوٹے سے علاقے سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، یا ہندوستان میں یا سارے ہندوستان سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، وہ کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا۔ کالے رنگ سے مراد یہاں پر مشرقی رنگ ہے، یعنی آیا وہ مشرق کا رہنے والا ہے یا گورے رنگ کا یا مغرب کا رہنے والا ہے، بلکہ جس کسی نے کلمہ توحید کو مستحکم کیا۔ بڑے پیارے الفاظ، بڑے جاندار الفاظ مصنف نے استعمال کیے ہیں، یعنی جس بندے نے کلمہ توحید پڑھا اور پھر اس پر مضبوطی سے جم گیا، ایک مطلب یہ۔ دوسرا مطلب یہ کہ جس نے کلمہ توحید کو مستحکم کیا، یعنی کلمہ توحید میں ہم جن باتوں کا اقرار کرتے ہیں وہ اس نے اپنے دل میں مضبوطی سے وہ باتیں باندھ لی۔ تو جس کسی نے کلمہ توحید کو مستحکم کیا وہ ایک قوم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ 26ویں پارے کی ایک سورت ہے، اس کی ایک آیت کریمہ ہے، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سورۃ حجرات، سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، انما المؤمنون اخوة، پس اپنے بھائیوں کے مابین، اپنے بھائیوں کے درمیان، فاصلحوا بین اخویکم، پس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ اگر دو بھائی کہیں پر لڑ پڑے، کسی بارے میں کسی بات پر اختلاف پیدا ہوا تو ان کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور تاکہ لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے۔ مصنف آگے بہت پیارے انداز میں ایک بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہم بھائی آپس میں بن گئے، لیکن ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے یہ ایسے بھائی ہیں جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے۔ کہتے ہیں مجھے اس بات کے دیکھنے سے نہایت افسوس ہوتا ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی تو ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپس میں تو بھائی بنا دیا، مگر مثل برادران یوسف کے ہیں، یعنی ہم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے لیے دل میں نفرت رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، حسد رکھتے تھے۔ تو اسی طرح ہم بھی آپس میں بھائی بھائی تو ہیں، لیکن سوتیلے بھائیوں کی طرح آپس میں بغض رکھتے ہیں۔ آپس میں دوستی، محبت، یکدلی اور یکجہتی بہت کم ہے۔ دوستی یعنی دوستی، محبت یعنی پیار، یکدلی یعنی اتفاق، اور یکجہتی اتحاد، یعنی ہم میں اتحاد اور یگانگت بہت کم ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کی جگہ کیا ہے؟ حسد، جلن، میں اپنے مسلمان بھائی، ایک مسلمان بھائی سے جلتا ہوں
کہ یہ کیوں ترقی کر رہا ہے، دوسرا مجھ سے جلتا ہے، تیسرا ہم دونوں سے جلتا ہے، تو اس طرح یہ سلسلہ قائم ہے۔ تو حسد، بغض، دل میں نفرت ہے، کینہ ہے، وہ عداوت اور دشمنی کا ہر جگہ اثر پایا جاتا ہے۔ یعنی آپ جدھر بھی جائیں تو یہ مسلمانوں کے دل میں یہ حسد اور بغض اور دشمنی کا اثر پایا جاتا ہے، جس کا نتیجہ آپس کی نا اتفاقی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم آپس میں بے اتفاق ہو کر رہ گئے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شیطان جس نے خدا سے وعدہ کیا، یہ قرآن کریم میں 4-5 جگہوں پر یہ تفصیل کے ساتھ یہ بحث آئی ہے۔ شیطان جس نے خدا سے وعدہ کیا میں ضرور ان کو تیری صراط مستقیم سے ہٹا کر رہوں گا، شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا اور مردود کر دیا تو اس نے یعنی شیطان نے یہ دعویٰ کیا، یہ وعدہ کیا کہ اے اللہ، آج تو نے مجھے آدم کی وجہ سے تو بے گھر کر دیا، مردود کر دیا، لیکن مجھے قسم ہے کہ میں تیری خدائی کی قسم ہے کہ میں ان کو صراط مستقیم سے اور سیدھی راستے سے ہٹاتا رہوں گا۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ وہ شیطان بظاہر ایک مقدس اور نورانی حیلے سے، نورانی بہانہ بنا کر، یعنی بظاہر ہم نورانی بہانہ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو میں بہت مقدس کام کر رہا ہوں، پاک کام کر رہا ہوں، دین کا کام کر رہا ہوں، لیکن ان روحانی بائیوں میں نفاق ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور شیطان جو ہے وہ دو بھائیوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان کسی بات پر ایسا اختلاف پیدا کرتا ہے کہ وہ خود کو سچائی پر اور حق پر سمجھتا ہے، لیکن وہ ان کے درمیان نفرت آ جاتی ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک بندہ کہتا ہے جی میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، میں تو اس مسجد میں نماز پڑھوں گا۔ تو اب ساری مساجد تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو یہ جو ایک مسجد میں بندہ نماز پڑھتا ہے اور دوسری میں نہیں پڑھتا، تو یہ نفرت کی علامت ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں مقدس اور نورانی ہیلہ یا بہانہ۔ اور جس طرح کہ ہمارے باپ حضرت آدم اس کی فریب کو خالص دوستی سمجھ کر دھوکے میں آ گئے، تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرما کر جنت میں داخل فرمایا تو اسی شیطان نے جو مردود ہو چکا تھا، ایک ذہن آدم علیہ السلام کے ذہن میں ڈالا کہ یہ جو خدا تعالیٰ نے تمہیں اس پودے سے منع کیا ہے، اس میں بہت بڑی بات ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام وہ بات بھول گئے اور خطا سے وہ پودا استعمال میں لائے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح ہم بھی اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، یعنی جس طرح بابا آدم علیہ السلام شیطان کے وسوسے میں اور دھوکے میں آ گئے، فریب میں آ گئے، اسی طرح ہم بھی اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اس کے وسوسے میں آ جاتے ہیں۔ اور نفاق کو جو ہر حالت میں مردود ہے، مردود کی معنی ہے رد کیا گیا، لعنتی، مردود کے معنی ہے لعنتی، اور نفاق کو جو ہر حالت میں مردود ہے، جو ہر حالت میں لعنتی ہے، ایک مقدس لباس پہناتے ہیں، یعنی جو وسوسہ وہ ڈالتے ہیں، جو نفاق ڈالتے ہیں، تو اس کو ایک نورانی اور مقدس لباس پہناتا ہے، اور ہم اپنی ناسمجھی سے اس مقدس مذہبی لباس کو خلعت سمجھنے لگتے ہیں، اور ہم اس کو سبز لباس سمجھتے ہیں، بادشاہی لباس سمجھتے ہیں۔ خلعت ایک معنی ہے جنتی لباس، دوسرا معنی ہے شاہی لباس۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی ناسمجھی کی وجہ سے شیطان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور اس نے جو وسوسہ ہمارے ذہن میں ڈالا ہوتا ہے، ہم اس کو نورانی بلکہ کبھی کبھار دینی اور اسلامی اور مقدس لباس پہناتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر ہمارا بہت سارا نقصان ہوتا ہے اور ہم آپس میں نا اتفاق ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ آج کا آپ کا سبق ہو گیا۔ آپ نے اس سبق کو بار بار سننا ہے، اس کے مشکل الفاظ، یہ آپ کا ہوم ورک ٹاسک ہوگا کہ آپ کا ہوم ورک آج کا کیا ہوگا کہ سب سے پہلے تو آپ اس سبق سے تقریباً 10 جو MCQs ہے وہ بنائیں، اور دوسری بات یہ کہ ایک رف پیج نکال کر میں نے جن الفاظ کی معنی بتائے ہیں
جس طرح زمانہ دراز ہو گیا، قوم ہو گیا، قربان ہونا اور روحانی رشتے نیست و نابود ہونا، یہ جن جن الفاظ کی میں نے میننگز بتائے ہیں یہ آپ نے لکھنے ہیں تاکہ یہ آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے۔ السلام علیکم۔